نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار جلیل اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا یوٹیوب چینل تریاکو کلوب سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اس کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ اس چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بذریعہ نوٹیفیکیشن بآسانی مل سکے۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنے ویڈیو کے موضوع کی طرف، جو کہ آپ نے پڑھ لیا ہے کہ احمدیت کی بنیادی تعلیم۔ میں اس ضمن میں حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی کتاب سے، جو ان کی کتاب کشتی نور روحانی خزانہ جلد نمبر 19 میں موجود ہے، اس سے میں آپ کو جو حضور نے تعلیم لکھی ہے احمدیت کی وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ آپ اس وقت اپنے اسکرین پر ٹائٹل پیج دیکھ رہے ہیں، یہ میں آپ کو مکمل ٹائٹل پیج دکھا دیتا ہوں۔ اس میں اس کتاب کے ایک نام کشتی نوح ہے، دوسرا اس کتاب کا نام دعوت الایمان ہے اور تیسرا تقویت الایمان اس کا نام ہے۔ یہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی کتاب 5 اکتوبر 1902 کی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ یہ سن بھی لکھا ہوا ہے۔ تو یہ الاسلام.org پہ آپ کو جو کتابیں جماعت احمدی کی روحانی خزانہ کے نام سے ہیں ان میں آپ کو یہ کتاب بآسانی مل جائے گی، جو کہ میں نے پہلے اپنی ویڈیوز میں بتایا کہ الاسلام کھولنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو اس میں آپ یہ کتاب ڈاؤن لوڈ کر کے روحانی خزانہ جلد نمبر 19 کے پہلی کتاب یہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 10 پر حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے تعلیم کے نام سے ایک، یہ آپ کے سامنے موجود ہے کہ ہیڈنگ ہے تعلیم، اس میں حضور نے کیا بات بیان فرمائی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، واضح رہے کہ صرف زبان سے بیعت کے اقرار کرنا کچھ چیز نہیں ہے جب تک دل کی عزمیت سے اس پر پورا عمل نہ ہو۔ پس جو شخص میری تعلیم پر پورا عمل کرتا ہے وہ اس میرے گھر میں داخل ہو جاتا ہے، جس کی نسبت خدا تعالیٰ کی کلام میں یہ وعدہ ہے، انی احافظ کل من فی الدار، یعنی ہر ایک جو تیرے گھر کی چار دیوار کے اندر ہے میں اس کو بچاؤں گا۔ اس جگہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہی لوگ میرے گھر کے اندر ہیں جو میرے اس خاک و خشک کے گھر میں بود و باش رکھتے ہیں، بلکہ وہ لوگ بھی جو میری پوری پیروی کرتے ہیں، میرے روحانی گھر میں داخل ہیں۔ پیروی کرنے کے لیے یہ باتیں ہیں کہ وہ یقین کریں کہ ان کا ایک قادر اور قیوم اور خالق الکل خدا ہے، جو اپنی صفات میں ازلی، ابدی اور غیر متغیر ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا نہ کوئی اس کا بیٹا، وہ دکھ اٹھانے اور صلیب پر چڑھنے اور مرنے سے پاک ہے، وہ ایسا ہے کہ باوجود دور ہونے کے نزدیک ہے اور باوجود نزدیک ہونے کے وہ دور ہے اور باوجود ایک ہونے کے اس کی تجلیات الگ الگ ہیں۔ انسان کی طرف سے جب ایک نئے رنگ کی تبدیلی ظہور میں آوے تو اس کے لیے وہ ایک نیا خدا بن جاتا ہے اور ایک نئی تجلی کے ساتھ اس سے معاملہ کرتا ہے، اور انسان بقدر اپنی تبدیلی کے خدا میں بھی تبدیلی دیکھتا ہے، مگر یہ نہیں کہ خدا میں کچھ تغیر آتا ہے، بلکہ وہ ازل سے غیر متغیر اور کمال تام رکھتا ہے۔ لیکن انسانی تغیرات کے وقت جب نیکی کی طرف انسان کے تغیر ہوتے ہیں تو خدا بھی ایک نئی تجلی سے اس پر ظاہر ہوتا ہے، اور ہر ایک ترقی یافتہ حالت کے وقت جو انسان سے ظہور میں آتی ہے خدا تعالیٰ کی قادرانہ تجلی بھی ایک ترقی کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے۔ وہ خارقی عادت قدرت اسی جگہ دکھلاتا ہے جہاں خارقی عادت تبدیلی ظاہر ہوتی ہے۔ خارق اور معجزات کی یہی جڑ یہ خدا ہے جو ہمارے سلسلے کی شرط ہے، اس پر ایمان لاؤ اور اپنے نفس پر اور اپنے آراموں پر اور اس کے کل تعلقات پر اس کو مقدم رکھو، اور عملی طور پر بہادری کے ساتھ اس کی راہ میں صدق و وفا دکھلاؤ۔ دنیا اپنے اسباب اور اپنے عزیزوں پر اس کو مقدم نہیں رکھتی، مگر تم اس کو مقدم رکھو تو آسمان پر اس کی جماعت لکھے جاؤ۔ رحمت کے نشان دکھلانا قدیم سے خدا کی عادت ہے، مگر تم اس حالت میں اس عادت سے حصہ لے سکتے ہو کہ تم میں اور اس میں کچھ جدائی نہ رہے، اور تمہاری مرضی اس کی مرضی اور تمہاری خواہشیں اس کی خواہشیں ہو جائیں، اور تمہارا سر ہر ایک وقت اور ہر ایک حالت مراد یابی اور نامرادی میں اس کی آستانہ پر پڑا رہے تا جو چاہے سو کرے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تم میں وہ خدا ظاہر ہوگا جس نے مدت سے اپنا چہرہ چھپا لیا ہے۔ کیا کوئی تم میں ہے جو اس پر عمل کرے اور اس کی رضا کا طالب ہو جائے اور اس کی قضاء و قدر پر ناراض نہ ہو؟ سو تم مصیبت کو دیکھ کر اور بھی قدم آگے رکھو کہ یہ تمہاری ترقی کا ذریعہ ہے، اور اس کی توحید زمین پر پھیلانے کے لیے اپنی تمام طاقت سے کوشش کرو اور اس کے بندوں پر رحم کرو اور ان پر زبان، جہاد یا کسی تدبیر سے ظلم نہ کرو، اور مخلوق کی بھلائی کے لیے کوشش کرتے رہو اور کسی پر تکبر نہ کرو، گو اپنا ماتحت ہو اور کسی کو گالی مت دو، گو وہ گالی دیتا ہو غریب اور حلیم اور نیک نیت اور مخلوق کی ہمدرد بن جاؤ تا قبول کیا جاؤ۔ بہت ہیں جو حلم ظاہر کرتے ہیں مگر وہ اندر سے بھیڑی ہیں، بہت ہیں جو اوپر سے صاف ہیں مگر اندر سے سانپ، جو اوپر سے صاف ہیں مگر اندر سے سانپ ہیں۔
سو تم اس کی جناب میں قبول نہیں ہو سکتے جب تک ظاہر و باطن ایک نہ ہو۔ بڑے ہو کر چھوٹوں پر رحم کرو، نہ ان کی تحقیق، اور عالم ہو کر نادانوں کو نصیحت کرو، نہ خود نمائی سے ان کی تذلیل، اور امیر ہو کر غریبوں کی خدمت کرو، نہ خود پسندی سے ان پر تکبر۔ ہلاکت کی راہوں سے ڈرو، خدا سے ڈرتے رہو اور تقوی اختیار کرو، اور مخلوق کی پرستش نہ کرو، اور اپنے مولا کی طرف منقطع ہو جاؤ، اور دنیا سے دل برداشتہ رہو، اور اسی کی ہو جاؤ، اور اسی کے لیے زندگی بسر کرو، اور اسی کے لیے ہر ایک ناپاکی اور گناہ سے نفرت کرو، کیونکہ وہ پاک ہے۔ چاہیے کہ ہر ایک صبح تمہارے لیے گواہی دے کہ تم نے تقوی سے رات بسر کی، اور ہر ایک شام تمہارے لیے گواہی دے کہ تم نے ڈرتے ڈرتے دن بسر کیا۔ دنیا کی لعنتوں سے مت ڈرو کہ وہ دھوئیں کی طرح دیکھتے دیکھتے غائب ہو جاتی ہیں، اور وہ دن کو رات نہیں کر سکتی، بلکہ تم خدا کی لعنت سے ڈرو جو آسمان سے نازل ہوتی ہے، اور جس پر پڑتی ہے اس کو دونوں جہانوں میں بے خونی کر دیتی ہے۔ تم ریاکاری کے ساتھ اپنا تری بچا نہیں سکتے، کیونکہ وہ خدا جو تمہارا خدا ہے اس کی انسان کے پاتال تک نظر ہے۔ کیا تم اس کو دھوکہ دے سکتے ہو؟ پس تم سیدھے ہو جاؤ اور صاف ہو جاؤ اور پاک ہو جاؤ اور کھڑے ہو جاؤ۔ اگر ایک ذرہ تیرگی تم میں باقی ہے تو وہ تمہاری ساری روشنی کو دور کر دے گی، اور اگر تمہارے کسی پہلو میں تکبر ہے یا ریا ہے یا خود پسندی ہے یا کسل ہے، یا تم ایسی چیز نہیں ہو کہ جو قبول کے لائق ہو، ایسا نہ ہو کہ تم صرف چند باتوں کو لے کر اپنے تئیں دھوکہ دو کہ جو کچھ ہم نے کرنا تھا کر لیا، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ تمہاری ہستی پر پورا انقلاب آوے، اور وہ تم سے ایک موت مانگتا ہے جس کے بعد وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ تم آپس میں جلد صلح کرو اور اپنے بھائیوں کے گناہ بخشو، کیونکہ شریر ہے وہ انسان کے جو اپنے بھائی کے ساتھ صلح پر راضی نہیں، وہ کاٹا جائے گا کیونکہ تفرقہ ڈالتا ہے۔ تم اپنی نفسانیت ہر ایک پہلو سے چھوڑ دو اور بامی ناراضگی جانے دو، اور سچی ہو کر جھوٹے کی طرح تذلل کرو تا تم بخشے جاؤ۔ نفسانیت کی فربہی چھوڑ دو، جس دروازے کے لیے تم بلائے گئے ہو اس میں ایک فربہ انسان داخل نہیں ہو سکتا۔ کیا ہی بدقسمت وہ شخص ہے جو ان باتوں کو نہیں مانتا جو خدا کے منہ سے نکلی اور میں نے بیان کی۔ تم اگر چاہتے ہو کہ آسمان پر تم سے خدا راضی ہو تو تم باہم ایسی ہو جاؤ جیسے ایک پیٹ میں سے دو بھائی۔ تم میں سے زیادہ بزرگ وہی ہے جو زیادہ اپنے بھائی کی گناہ بخشتا ہے، اور بربخت ہے وہ جو ضد کرتا ہے اور نہیں بخشتا، سو اس کا مجھ میں حصہ نہیں۔ خدا کی لعنت سے بہت خائف رہو کہ وہ قدوس اور غیور ہے۔ بدکار خدا کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، متکبر اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، ظالم اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، خائن اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ ہر ایک جو اس کے نام کے لیے غیرت مند نہیں اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ جو دنیا پر کتوں یا چیونٹوں یا گدوں کی طرح گرتے ہیں اور دنیا سے آرام یافتہ ہیں، وہ اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتے۔ ہر ایک ناپاک آنکھ اس سے دور ہے، ہر ایک ناپاک دل اس سے بے خبر ہے۔ وہ جو اس کے لیے آگ میں ہے وہ آگ سے نجات دیا جائے گا، وہ جو اس کے لیے روتا ہے وہ ہنسے گا، وہ جو اس کے لیے دنیا سے توڑتا ہے وہ اس کو ملے گا۔ تم سچے دل سے اور پورے صدق سے اور سرگرمی کے قدم سے خدا کے دوست بنو تا وہ بھی تمہارا دوست بن جائے۔ تم محتاطوں پر اپنی بیویوں پر اور اپنے غریب بھائیوں پر رحم کرو تا آسمان پر تم پر رحم ہو۔ تم سچ محسوس کی ہو جاؤ تو وہ بھی تمہارا ہو جائے۔ دنیا ہزاروں بلاؤں کی جگہ ہے، جن میں سے ایک طاعون بھی ہے، سو تم خدا سے صدق کے ساتھ پنجہ مارو تا وہ یہ بلائیں تم سے دور رکھے۔ کوئی آفت زمین پر پیدا نہیں ہوتی جب تک آسمان سے حکم نہ ہو، اور کوئی آفت دور نہیں ہوتی جب تک آسمان سے رحم نازل نہ ہو۔ سو تمہاری عقل مندی اسی میں ہے کہ تم جڑ کو پکڑو نہ شاخ کو۔ تمہیں دوا اور تدبیر سے ممانعت نہیں ہے، مگر ان پر بھروسہ کرنے سے ممانعت ہے، اور آخر وہی ہوگا جو خدا کا ارادہ ہوگا۔ اگر کوئی طاقت رکھے تو توکل کا مقام ہر ایک مقام سے بڑھ کر ہے، اور تمہارے لیے ایک ضروری تعلیم یہ ہے کہ قرآن شریف کو مہجور کی طرف نہ چھوڑ دو کہ تمہاری اسی میں زندگی ہے۔ جو لوگ قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے۔ جو لوگ ہر ایک حدیث اور ہر ایک قول پر قرآن کو مقدم رکھیں گے ان کو آسمان پر مقدم رکھا جائے گا۔ نوح انسان کے لیے روئے زمین پر اب کوئی کتاب نہیں مگر قرآن، اور تمام آدم زادوں کے لیے اب کوئی رسول اور شفیع نہیں مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سو تم کوشش کرو کہ سچی محبت اس جاہ و جلال کے نبی کے ساتھ رکھو، اور اس کے غیر کو اس پر کسی نوع کی بڑائی مت دو تا آسمان پر تم نجات یافتہ لکھے جاؤ۔ اور یاد رکھو کہ نجات وہ چیز نہیں جو مرنے کے بعد ظاہر ہوگی، بلکہ حقیقی نجات وہ ہے کہ اسی دنیا میں اپنی روشنی دکھلاتی ہے۔ نجات یافتہ کون ہے؟ وہ جو یقین رکھتا ہے جو خدا سچ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اور تمام مخلوق میں درمیانی شفیع ہے، اور آسمان کے نیچے نہ اس کی ہم مرتبہ کوئی اور رسول ہے اور نہ قرآن کی ہم مرتبہ کوئی اور کتاب ہے، اور کسی کے لیے خدا نے نہ چاہا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے، مگر یہ برگزیدہ نبی ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، اور اس کے ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے خدا نے یہ بنیاد ڈالی ہے
کہ اس کے اضافہ تشریح اور روحانی کو قیامت تک جاری رکھا اور آخرکار اس کی روحانی فیض رسانی سے اس مسیح موعود کو دنیا میں بھیجا جس کا آنا اسلامی امارت کی تکمیل کے لیے ضروری تھا، کیونکہ ضرور تھا کہ یہ دنیا ختم نہ ہو جب تک کہ محمدی سلسلہ کے لیے ایک مسیح روحانی رنگ نہ دیا جاتا جیسا کہ موسوی سلسلہ کے لیے دیا گیا تھا۔ اسی کی طرف یہ آیت اشارہ کرتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ موسیٰ نے وہ متاع پائی جس کو قرون اولیٰ کھو چکے تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ متاع پائی جس کو موسیٰ کا سلسلہ کھو چکا تھا۔ اب محمدی سلسلہ موسویہ سلسلہ کے قائم مقام ہے، مگر شان میں ہزارہا درجہ بڑھ کر، مسیل موسیٰ سے بڑھ کر، اور مسیل ابن مریم سے بڑھ کر، اور وہ مسیح موعود نہ صرف مدت کے لحاظ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 14ویں صدی میں ظاہر ہوا جیسا کہ مسیح ابن مریم موسیٰ کے بعد 14ویں صدی میں ظاہر ہوا، بلکہ وہ ایسے وقت میں آیا جب کہ مسلمان کا وہی حال تھا جیسا کہ مسیح ابن مریم کے ظہور کے وقت یہودیوں کا حال تھا۔ سو وہ میں ہی ہوں، خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے، نادان ہے وہ جو اس سے لڑے، اور جاہل ہے وہ جو اس کے مقابلے پر یہ اعتراض کرے کہ یوں نہیں بلکہ یوں چاہیے تھا۔ اور اس نے مجھے چمکتے ہوئے نشانوں کے ساتھ بھیجا ہے جو 10,000 سے بھی زیادہ ہیں۔ آج انجملہ ایک تعاون بھی ہے، پر جو شخص مجھ سے سچی بیعت کرتا ہے اور سچے دل سے میرا پیرو بنتا ہے اور میری اطاعت محو ہو کر اپنے تمام ارادوں کو چھوڑتا ہے۔ یہ نیچے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس یہ بات کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 14ویں صدی میں ظاہر ہوا کے نیچے فٹ نوٹ میں حضور لکھتے ہیں، یہودی اپنی تاریخ کی روح سے بالاتفاق یہی مانتے ہیں کہ موسیٰ سے 14ویں صدی کے سر پر عیسیٰ ظاہر ہوا۔ دیکھو یہودیوں کی تاریخ۔ آگے حضور فرماتے ہیں، پس جو شخص مجھ سے سچی محبت کرتا ہے اور سچے دل سے میرا پیرو بنتا ہے اور میری اطاعت میں محو کر اپنے تمام ارادوں کو چھوڑتا ہے، وہی ہے جو ان آفتوں کے دنوں میں میری روح اس کی شفاعت کرے گی۔ سو اے وہ تمام لوگوں جو اپنے تئیں میری جماعت شمار کرتے ہو، آسمان پر تم اس وقت میری جماعت شمار کیے جاؤ گے جب تم سچ و تقویٰ کی راہوں پر قدم مارو گے۔ سو اپنی 5 وقتہ نمازوں کو ایسے خوف اور حضور سے ادا کرو کہ گویا تم خدا تعالیٰ کو دیکھتے ہو، اور اپنے روزوں کو خدا کے لیے صدق کے ساتھ پورے کرو۔ ہر ایک جو زکوٰۃ کے لائق ہے وہ زکوٰۃ دے، اور جس پر حد فرض ہو چکا ہے اور کوئی معنی نہیں وہ حج کرے۔ نیکی کو سنوار کر ادا کرو اور بدی کو بیزار ہو کر ترک کرو۔ یقیناً یاد رکھو کہ کوئی عمل خدا تک نہیں پہنچ سکتا جو تقویٰ سے خالی ہے۔ ہر ایک نیکی کی جڑ تقویٰ ہے، جس عمل میں یہ جڑ ضائع نہیں ہوگی وہ عمل بھی ضائع نہیں ہوگا۔ ضرور ہے کہ انواع رنج و مصیبت سے تمہارا امتحان بھی ہو، جیسے کہ پہلے مومنوں کے امتحان ہوئے، سو خبردار رہو، ایسا نہ ہو کہ ٹھوکر کھاؤ۔ زمین تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی اگر تمہارا آسمان سے پختہ تعلق ہے۔ جب کبھی تم اپنا نقصان کرو گے تو اپنے ہاتھ سے، نہ دشمن کے ہاتھوں سے۔ اگر تمہاری زمینی عزت ساری جاتی رہے تو خدا تمہیں ایک لازوال عزت آسمان پر دے گا، سو تم اس کو مت چھوڑو۔ اور ضرور ہے کہ تم دکھ دیے جاؤ اور اپنی کئی امیدوں سے بے نصیب کیے جاؤ، سو ان صورتوں سے تم دلگیر مت ہو، کیونکہ تمہارا خدا تمہیں آزماتا ہے کہ تم اس کی راہ میں ثابت قدم ہو یا نہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ آسمان پر فرشتے بھی تمہاری تعریف کریں تو تم ماریں کھاؤ اور خوش رہو اور گالیاں سنو اور شکر کرو اور ناکامیاں دیکھو اور پیوند مت توڑو۔ تم خدا کی آخری جماعت ہو، سو وہ عمل نیک دکھاؤ جو اپنے کمال میں انتہائی درجہ پر ہو۔ ہر ایک جو تم میں سست ہو جائے گا وہ ایک گندی چیز کی طرح جماعت سے باہر پھینک دیا جائے گا اور حسرت سے مرے گا، اور خدا کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ دیکھو میں بہت خوشی سے خبر دیتا ہوں کہ تمہارا خدا در حقیقت موجود ہے، اگرچہ سب اسی کی مخلوق ہے، لیکن وہ اس شخص کو چن لیتا ہے جو اس کو چنتا ہے، وہ اس کے پاس آ جاتا ہے جو اس کے پاس جاتا ہے، جو اس کو عزت دیتا ہے وہ اس کو بھی عزت دیتا ہے۔ تم اپنے دلوں کو سیدھے کر کے اور زبانوں اور آنکھوں اور کانوں کو پاک کر کے اور اس کی طرف آ جاؤ کہ وہ تمہیں قبول کرے گا۔ عقیدے کی روح سے جو خدا تم سے چاہتا ہے وہ یہی ہے کہ خدا ایک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نبی ہے اور وہ خاتم الانبیاء ہے اور سب سے بڑھ کر ہے۔ اب بعد اس کے کوئی نبی نہیں مگر وہی جس پر بروزی طور پر محمدیت کی چادر پہنائی گئی، کیونکہ خادم اپنے مخدوم سے جدا نہیں اور نہ شاخ اپنی بیخ سے جدا ہے۔ پس جو کامل طور پر مخدوم میں فنا ہو کر خدا سے نبی کا لقب پاتا ہے وہ ختم نبوت کا خلل انداز نہیں،
جیسا کہ تم جب آئینہ میں اپنی شکل دیکھو تو تم دو نہیں ہو سکتے بلکہ ایک ہی ہو، اگرچہ بظاہر دو نظر آتے ہیں، صرف ذل اور اصل کا فرق ہے۔ اب دیکھیں سامعین کرام، یہاں پہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے خاتم الانبیاء یعنی خاتم کا معنی یہ کیا ہے یعنی سب سے بڑھ کر، یعنی افضل معنی کیا ہے۔ مخالفین یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے خاتم کا معنی کسی بھی جگہ پہ افضل نہیں کیا، جبکہ یہ آپ کے سامنے تحریر موجود ہے، حضور فرماتے ہیں اور وہ خاتم الانبیاء ہے اور سب سے بڑھ کر ہے، یعنی خاتم کا معنی یہاں پہ سب سے بڑھ کر کیا ہے۔ آگے حضور فرماتے ہیں ایسا ہی خدا نے مسیح موعود میں چاہا، یہی بھید ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسیح موعود میری قبر میں دفن ہوگا، یعنی وہ میں ہی ہوں، اس میں دو رنگی نہیں آئی، اور تم یقیناً سمجھو کہ عیسیٰ ابن مریم فوت ہو گیا ہے اور کشمیر سری نگر محلہ خان جار میں اس کی قبر ہے۔ یہ نیچے فٹ نوٹ میں حضور نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ عیسائی محققوں نے اسی رائے کو ظاہر کیا ہے۔ دیکھو کتاب سپر نیچرل ریلیجن صفحہ 522، اگر تفصیل چاہتے ہو تو ہماری کتاب تحفہ گلریہ کا صفحہ 139 دیکھ لو۔ اب یہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی تعلیم تھی، یعنی جو جماعت احمدیہ کی تعلیم ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ یہ بہت ہی زبردست کتاب ہے، کشتی نوح، یہ روحانی خزائن جلد نمبر 19 کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 10 سے میں نے تحریر پڑھنی شروع کی، آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے۔ اب اس میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے بیش بہا باتوں کے اقرار کیا، بلکہ سارے اسلام کا ذکر کر دیا اختصار سے۔ وہ اس طرح کہ اب زمین پر صرف اور صرف کتاب ایک ہے، وہ ہے قرآن کریم۔ اب زمین پر ایک نبی ہے، وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے افضل ہیں۔ صرف ایک ہی نبی زندہ ہے، وہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ارکان اسلام 5 بتا کر یہ بات بیان کی کہ ان کی پیروی خوب طریقے سے کرو۔ اگر حج کی استطاعت رکھتے ہو تو حج ادا کرو، اگر روزے رکھ سکتے ہو تو روزے رکھو۔ نماز کا ذکر کیا، گویا ہر ایک چیز کا ذکر کر کے اسلام کو اختصار سے ان کچھ صفحات میں بیان کیا۔ پھر مخالفین احمدیت کس منہ سے یہ الزام لگاتے ہیں یا کس طریقے سے یہ الزام لگاتے ہیں کہ جماعت احمدیہ قرآن کو نہیں مانتی یا احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتی یا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء افضل الانبیاء امام الانبیاء کو نہیں مانتی۔ یہ صرف اور صرف ایک الزام تھا، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب تک انسان دلیل سے بات نہ کرے، وہ اس کی دلیل جو اس کا دعویٰ جو ہے وہ بالکل باطل ہوتا ہے، کیونکہ دعویٰ خود دلیل کا محتاج ہوتا ہے، اور جب تک انسان دعوے پر دلیل نہ دے وہ دعویٰ بالکل کھوکھلا اور بے بنیاد ہوتا ہے، جس کا اصل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم ہمیشہ مخالفین کو یہی کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی الزام لگاتے ہیں تو کوئی دلیل دیں، اگر آپ دلیل نہیں دے سکتے تو پھر اپنا دعویٰ واپس لیں، اگر دعویٰ بھی واپس نہیں لے سکتے تو قرآن کہتا ہے کہ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، جیسا کہ قرآن عیسائیوں کے بارے میں کہتا ہے کہ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہودی یہ کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ قرآن آگے کہتا ہے کہ ان کے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں، یہ ان کی منہ کی باتیں ہیں۔ اسی طرح مخالفین احمدیت جب یہ الزام لگاتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تو اس بات کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس لیے یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ ان کی منہ کی باتوں سے کوئی بھی یہ فرق نہیں پڑ سکتا کہ جماعت احمدیہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتی یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتی۔ سامعین اکرام، یہ میں نے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی پاک تعلیم جو قرآن پاک یعنی شریعت کا خلاصہ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب اس میں آپ دیکھ لیں کہ نہ ہی شریعت سے روگردانی کی گئی، یعنی شریعت میں کسی چیز کی کمی کی گئی، اور نہ ہی شریعت میں کسی چیز کی زیادتی کی گئی، بلکہ وہی بیان کیا جو قرآن کریم نے بیان کیا، اور حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے وہی تعلیم اپنے جماعت کو دی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مخالفین کو حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جہاں کہیں بھی آباد ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اس موسی مرض سے بجائے۔ خاکسار کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ ناصر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔